السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ 259 سے پڑھیں گے اور صفحے کی پہلی سطر جہاں 41 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور مئی کی آج 26 تاریخ 2000۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا۔ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں، کہیں ان سے لو کان معہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور آلہہ، کچھ اور بھی ساتھ معبود و الہ ہوتے، کما یقولون، جس طرح مشرک کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تب وہ جو معبود اللہ کے علاوہ ہوتے تو وہ عرش والا جو الہ ہے اس کا راستہ ڈھونڈ گئے۔ سبحانہ و تعالی، وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے، اما یقولون، ان چیزوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ کتنا بڑا ہے، علوا کبیرہ، بہت بڑا، وہ شان میں، عظمت میں، مرتبت میں اللہ بہت بڑا ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کے لیے آسمان، ساتوں آسمانوں اور زمینیں اور جو ان میں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیحات اور پاکیزگی کے ترانوں کو سمجھتے نہیں۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بردبار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے نبی محترم، جب کبھی آپ قرآن مجید پڑھتے، تلاوت کرتے ہیں،
تو جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ہم بنا دیتے ہیں تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا، ایسا پردہ جو ایک کے اوپر چڑھا ہوا ہے، حجاب کر دیتے ہیں، ان کو کسی شے کی سمجھ نہیں آتی۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم کے دلوں پہ پردہ کر دیتے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ اس کو سمجھیں، لہذا سمجھ نہیں سکتے۔ وَفِي آذَانِ وَقْرًا، اور ان کے کانوں پہ ہم بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب آپ بیان کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں اکیلا، یعنی اپنے اکیلے رب کی جب بات کرتے ہو قرآن مجید میں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ اپنی پشتوں پر منہ پھیر لیتے ہیں اور وہ دور جا رہے ہوتے ہیں۔ نفر کا معنی نفرت کرنا بھی ہے، دور جانا بھی ہے۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ، ہم زیادہ جانتے ہیں جو بات سنتے ہیں آپ کی بات، اذ یستمعون الیک، جب وہ کبھی سنتے ہیں، واذ ہم نجوا، تب وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اذ یقول الظالمون، جب کہتے ہیں ظالم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، سنتے بھی ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں تم ایسے بندے کی پیروی کر رہے ہو یا ایسا کرنا چاہتے ہو جو جادو زدہ ہے، سحر زدہ ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی محترم اب دیکھیں کس طرح وہ آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، بس وہ بھٹک گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، پس وہ نہیں طاقت رکھتے صراط مستقیم کی اور سیدھی راہ کی۔ وقالوا، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے، اذا كنا عظاما ورفاتا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدا، نئی تخلیق میں۔ قل کونوا حجارتا او حدیدا، کہہ دو اے رسول علی تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا لے گا اور دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ ہم اس کی جب بات آئے گی تو پڑھیں گے۔ حضرات، مشرکین کا یہ تصور رہا ہے کہ وحدہ لا شریک کی جب بات آتی ہے تو ان کے اشمئزت قلوب، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے تعجب کا جو اظہار کرتے ہیں وہ یہ ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودوں کا ایک ہی معبود بنا دیا۔ مقصد یہ ہے کہ جو سارے کام کرتے ہیں، الگ الگ کام آنے والے ہمارے معبود، تو محمد صاحب کہتے ہیں نہیں ایک ہی سارے کام کرے گا، یہ کس طرح ممکن؟ یہ ان کے لیے بڑی پریشانی کا سبب ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کا جب دین آپ قبول کرتے ہیں اور سب سے پہلا جو داخلے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہی ہے، لا الہ، پڑھو ہے دوبارہ، سارے معبودوں کی پہلے نفی کرنا، پھر ایک کا اثبات کرنا ہے، اگر کوئی ہے تو الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، نہ لات، نہ منات، نہ حبل، نہ سرکارے، نہ زندے، نہ مردے، نہ قبریں، نہ فلاں، نہ سب فارغ۔ اس عقیدے میں ہی اگر گڑبڑ ہو، ستھرائی صفائی نہ ہو تو آگے کیا کرنا؟ تو یہ ان کو پریشانی تھی کہ یہ محمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہی معبود سارے کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کا کئی موقعوں میں فرمایا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس کے ہاتھ میں۔ تو یہ سمجھنے کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہے۔ اسی سبق کو آج جو ہم شروع کر رہے ہیں تو اس میں ارشاد ہوتا ہے، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا لوگوں سے کہیں اور ان عقیدہ شرک کا عقیدے رکھنے والوں سے کہیں، قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، جس طرح مشرک اپنا عقیدہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ فلاں بھی کرنے والا ہے، فلاں بھی کرنے والا ہے، فلاں بھی نام شاہ ہے، ایسا ہے، اگر ایسے ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبود اور الہ ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تب پھر وہ عرش کا جو مالک ہے، عرش پر جو الہ مستوی ہے، تو پھر اس کا راستہ تلاش کرتے جھگڑا کرنے کے لیے،
اور اپنا حق لینے کے لیے وہ چھوٹے الہ یا بڑے الہ جو بھی ہوتے تو پھر تو راستہ تلاش کرتے، تو ایسے ہے ہی نہیں۔ اگر ایسے ہوتا تو پھر ویسے کرتے، تب ایسے نہیں ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہ وہاں کسی کی رسائی ہے، نہ کسی کے پاس اختیارات ہیں۔ اختیارات سارے ہیں تو میرے اللہ کے پاس ہیں، جو خالق بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، معبود بھی ہے، رب السماوات والارض بھی ہے، رزاق بھی ہے، نگران بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، قدیر بھی ہے، عزیز بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ جب اللہ کی صفتوں کو پہچان جائیں، وہ جو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، قادر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اول آخر ذات، تو باقی کئی اشیاء رہ جاتی۔ باقی کون سی مصیبت جو باقی رہ جاتی؟ یہیں سے تو مسئلے سارے خراب ہوتے ہیں، یہیں سے اشراک شیئر ہولڈر کا عقیدہ نکلتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سبحانہ و تعالی، اللہ پاک ہے نسبتوں سے اور وہ بلند و بالا ہے، اما یقولون علوا کبیرا، بہت سر بلند ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ اکبر کبیرہ فکبرہ تکبیرہ، اللہ فرماتے ہیں اس کی بڑائی بیان کرو جتنی بیان کر سکتے ہو، کبرہ تکبیرہ، بہت بڑا ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر لوں اگر اجازت دیں آپ؟ کیوں جی آپ سے اجازت لے رہے ہیں؟ آیت الکرسی سب کو آتی ہے۔ آیت الکرسی کے اندر ایک بیان ہے واسع کرسی السماوات والارض، واسع کرسی السماوات والارض، اس کی شہنشاہ کی کرسی زمینوں آسمانوں سے بڑی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یہ قرآنی آیت ہے، اس میں کسی کا اختلاف کوئی جلسہ تو نہیں ہو رہا گھنٹہ گھر جاؤ نہ شیرہ والا باغ میں، یہ تو سر عام ایک بات ہو رہی ہے آیت الکرسی کے بارے میں۔ تو صحابہ کرام نے نبی محترم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کی کرسی زمین و آسمان سے کھلی ہے، بڑی ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو استاد گرامی امام الانبیاء رحمت عالم پیغمبر نے پھر اس طرح فرمایا، اپنی انگوٹھی اتاری، وہ انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ کی مہر لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام کے سامنے رکھی اور آپ نے فرمایا یہ ساری کائنات اور فلات اور ارض و سما اور خلا، ان تمام کے مقابلے میں بتاؤ یہ میری انگوٹھی کتنا چھوٹی ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو کہنے لگے ہے تو بہت چھوٹی لیکن بیان نہیں کر سکتے، اتنا چھوٹی ہے، اتنا چھوٹی ہے، اتنا چھوٹی ہے زمین و آسمان کے مقابلے میں کہ ہم اس کے تناسب کو بیان ہی نہیں کر سکتے، اتنا چھوٹی ہے۔ تو سید الانبیاء نے فرمایا جتنا میری انگوٹھی زمین و آسمان کے مقابلے میں چھوٹا ہے، زمین و آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنا چھوٹا، اور کرسی عرش کے مقابلے میں اتنا چھوٹی ہے۔ جس عرش پہ اللہ مستوی ہے تو پھر کہنا پڑے گا نا کتے میرے علی کتے تیری سنا، کہاں اللہ، کہاں الہ، کہاں معبود، کہیں سرکاریں، کہاں مردے، اور کہاں جشن، اور کہاں مقبرے، کیا تناسب بنتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا کبرہ تکبیرہ، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور اس کی بڑائیاں بیان کرتے جو وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ گزارش یہ ہے پھر اس کی ذرا تفصیل اللہ نے خود ہی بیان کی، تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں، جس طرح آسمان طے بطے ہیں، زمینوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ذکر کیا، امام الانبیاء نے زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں جی آسمان تو ساتھ ہیں، زمین ہمیں ایک نظر آتی ہے باقی نظر نہیں آتی، لیکن ایمان لے ہونا نہیں نظر آتی، تو جہاں بھی ہیں۔ اچھا، یہ زمینیں اور آسمان سارے اللہ کی تسبیح بیان فرماتے ہیں۔ دوسری بات وَمَنْ فِيهِنَّ، یہاں سبحان اللہ بنتا ہے لیکن ذرا گرمی کی شدت ہے نا، دوسری بات ہماری آپس میں طے ہے کہ آپ نے صرف سننا ہے سبحان اللہ، میں نہیں کہنا ہے۔ وَمَنْ فِيهِنَّ، آسمان بھی ساتوں، زمینوں بھی ساتیں، اور زمینوں آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سمندروں میں، صحراؤں میں، بر اعظموں میں، جنگلوں میں، وہ سارا کچھ ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، آسمان، زمین اور جو کچھ بھی ہے ان میں
مگر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد، تعریف اور تسبیح، پاکیزگی حمد کے ساتھ، حمد بیان کرتے ہیں تسبیحات کے ساتھ، تسبیح پاکیزگی ساتھ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، لیکن وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تو ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں۔ کتا کس طرح تسبیح بیان کرتا ہے، شیر کس طرح کرتا ہے، ہاتھی کس طرح کرتا ہے، زیبرا کس طرح کرتا ہے، چڑیا کس طرح کرتی ہے، اور عنکبوت، کیڑا اور سانپ اور بچھو کس طرح کرتے ہیں، تم نہیں جانتے لیکن سارے ہی کرتے ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ سب بیان کرتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں ان کی تسبیحات کو سمجھتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وہ اتنا شہنشاہ ہے، بڑا حوصلے والا، بردبار بھی ہے اور معافیاں دینے والا بھی ہے۔ اسٹیٹس ہے میرے رب کا، میرے رب کا بھی اور تیرے رب کا بھی، رب کل شیء، ہر چیز کے رب کا یہ اسٹیٹس ہے، وہ بڑا بردبار ہے، معافیاں دینے والا ہے۔ اے شمالیات کوئی تھوڑے سے بیٹھے نہیں بیٹھے، خیریت ہے نا آپ صاحب، ٹھیک ہو نا؟ اچھا، جناب سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں اور انسانوں کا لشکر لے کر جا رہے ہیں بارش کی دعا کرنے کے لیے۔ اب اندازہ فرمائے جناب سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے ہوائیں مطیع کی ہوئی ہیں، جن مطیع کیے ہوئے ہیں، پوتنے اور جن اور پریاں مطیع کی ہوئی ہیں، لیکن اختیارات بارش برسانے کا نہیں دیا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور حدیث شریف میں بیان آتا ہے جناب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا نملۃ مستلقیۃ علی الارض، ایک چیونٹی دیکھی جو زمین پہ لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ اور اپنے بازو اللہ کے سامنے پیش کر کے دعائیں کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک، اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، مریڑی مخلوق سے ہی لیکن تیری مخلوق ہیں، جس طرح دوسری مخلوقات کو بارش کی ضرورت ہے اللہ ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے، تو اللہ سونے می کیوں نہیں باندھے، بارش کرو۔ ساتھ وہ اپنی قوم کو واعظ کر رہی ہے، لیڈر ہے۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، اور میری ویرو اور چونٹیوں اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں داخل ہو جاؤ، جناب سلیمان لشکر لے کر آئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ہمارا پتہ نہیں لگنا، مسل جاؤ گے، وہ تمہیں مسل دیں گے، مار دیں گے، فٹافٹ وہ نہ آنے کے پہلے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ اب شان کیا ہے، جناب سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی بولیاں سکھائی ہوئی ہیں، کہاں چونٹی اور کہاں پیغمبر سلیمان۔ قرآن نے فرمایا فتبسم ضاحکا من قولہا، پہلے مسکرائے اس کی بات سن کر، پھر پھلکلائے، پھر اللہ سے کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما جو تو نے مجھے انعامات دیے میں تیرا شکریہ ادا کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ شان دے، عظمت دے، وقار دے، صحت دے، دولت دے اور کوٹھیاں دے، کاریں دے، تو دو نفل الگ بھی بڑھے گا، اور اگر ہو سکے اسی کو تربوز خرید کے دے دی، اگر جائے تو آج تربوز کھا، آسان جی گل ہے نا، اظہار تشکر کے لیے۔ اور میں کو مذاق نہیں کیا، جناب کعب بن مالک کی جب توبہ قبول ہوئی نا، تو جس بندے نے آ کر جناب کعب بن مالک، وہ تبوک کی وادیوں میں پیچھے رہنے والے صحابی سے آ کے کہا کعب خوش ہو جا، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، ابشر یا کعب صاحب خوش ہو جاؤ، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ تو جناب سعد فرماتے ہیں، کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے اپنا جوڑا اتار کے اس کو دے دیا، میں کسی سے کپڑا لے کے باندھا، اس خوشی میں میں نے ان کو جوڑا ہی دے دیا، اللہ تو ٹوپی دے دو، کسی کو کوئی شے لے دو، چشمہ لے دو، کوئی عرض نہیں، پانی کی بوتل لے دو، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دیں۔ غلطی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ پھر فرمایا رسول پاک سے اللہ نے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، سبحان اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، جب آپ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ تلاوت کرتے ہیں، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، یہ کیا کہانی ہے؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے قلندر، صنادید قریش، مشرک عرب کے لیڈر، انہوں نے فیصلہ کیا
کہ کوئی محمد کریم کا قرآن نہ سنے جب وہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کلام اللہ کا ہو، زبان رسالت مآب کی ہو، گھر اللہ کا حرم پاک ہو تو پھر اثر نہ کرے۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ جب قرآن پڑھتا ہے تو ہمارے دلوں پہ اثر ہوتا ہے، ہماری بیویاں بندے بچے متاثر ہوتے ہیں، ہمارا عقیدہ خراب ہوتا ہے، لہذا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعبا، یہ تھا مسئلہ۔ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن نہ سنا کرو تاکہ تمہارا غلبہ رہے اور تم اپنے میں پاس رہو۔ تو میرے اللہ نے فرمایا ویسے تو ان کو طبیعت یہ باندھی ہے کہ جب تک رات کو قرآن نہ سنے نیند نہیں آتی تو ایمان لاتے نہیں، نہ آخرت پر، نہ قرآن پر، نہ مصطفیٰ پر۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جب آپ قرات کرتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں کے درمیان ہم نے پردے کر دیے اور آنکھوں پہ بوجھ ڈال دیے اور دلوں پہ پردے ڈال دیے، ان کو کسی شے کی سمجھ نہیں آتی، نہ ایمان۔ اللہ سے یہ دعا کہ اللہ ہمارا